یا نبی یا نبی، رسول کے غلام ہیں، موت بھی قبول ہے، تو زندگی فضول ہے۔ مرحبا 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 نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق صدر محفل، مہمان گرامی، بغداد شریف سے حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد کی بارگاہ سے تشریف لائے ہوئے فضیلت الشیخ حضرت سید محمد لطیف البرزنجی الصولی القادری دامت برکاتہم العالیہ، اور ہمارے مصر سے اسلام کے مرکز، اسلام کے فکری مرکز مصر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے حضرت قاری صاحب، اہلاً و سہلاً مرحبا، اور حضرت قاری فیض محمد چشتی صاحب، صاحبزادگان ڈاکٹر عطاء المصطفیٰ صاحب، اور میاں والی کے غیور مسلمانوں، اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے نبی کریم علیہ السلام، اپنے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنین کے دلوں میں، ہماری روحوں میں، ہمارے ایمانوں میں، ہمارے ایمان کے ہر خانے میں محبت رسول و عشق مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بیان کرتے ہوئے جو ارشاد فرمایا ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ غیب کی خبریں دینے والا نبی یہ مومنین کے لیے ان کی جانوں سے بھی قریب تر ہے، بڑھ کر ہے۔ اگر کسی ملعون، اگر کسی غاصب، اگر کسی جابر، اگر کسی دجال، اگر کسی ابلیس، اگر کسی شیطان کی یہ ہمت اور جرأت ہے کہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کے ناموس پر، ان کی شان پر، ان کی عزت و عظمت کے اگر کوئی انگلی اٹھائے گا، ہم اس کی آنکھیں بھی نکال دیں گے، اس کی گردنیں بھی اڑا دیں گے۔ ہمارے ایمانوں کا حصہ، ہمارے عقائد کا مرکز، محور، منبر، سب کچھ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ اگر دنیا کی کوئی طاقت، یہ تو ہمارے بے غیرت قسم کے حکمرانوں کی یہ چال بازیاں ہیں کہ جن کے اندر غیرت ایمانی مار چکی ہے، یہ یہود کے اعلی کار اور ایجنٹ جو بن چکے ہیں، اگر ان میں غیرت ہوتی اور کوئی غیرت مند مسلمان ہوتا، خدا کی قسم فرانس کے اوپر ایٹم بم گرا دیتا، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا۔ کوئی فاروق اعظم سے پوچھے، کوئی عثمان غنی سے پوچھے، مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ حرم ہے، خون بہانا حرام ہے، قتل کرنا حرام ہے، منع ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ عشاء کی، آپ مختلف مساجد میں نمازیں ادا کرتے تھے، آپ نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد میں مدینہ میں گئے، ایک امام نے قرات شروع کی، عبسا وتولا، یہ سورت عبسا جو ہے اس کی تلاوت کی اس نے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، اس امام کے پیچھے گھر تشریف لے آئے، دوسرے دن پھر قصد کیا کہ میں اسی کے پیچھے نماز پڑھوں گا، دوسرے دن عشاء کی نماز کے لیے پھر اسی مسجد میں اسی امام کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے، اس امام نے وہی سورت پھر دوبارہ تلاوت کی، دوسرے دن بھی اس نے پڑھا عبسا وتولا، یہ سورت پھر دوبارہ اس نے تلاوت کی۔ اگلے دن پوری رات سیدنا فاروق اعظم سو نہیں سکے، یہ غیرت ایمانی کا۔ اگر فتویٰ لینا ہے تو فاروق اعظم سے لیجئے، کسی مولوی، کسی بکاؤ مال، کسی ملا سے لینے کی ضرورت نہیں۔ فتویٰ ناموس رسالت
سیدنا فاروق اعظم جاری کر چکے 1400 سال پہلے کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کی شان کے اوپر کوئی حملہ آور ہو تو اس کی گردن اڑانا چاہے مدینہ میں بھی ہو جائز. ساری رات اضطراب میں گزاری, سارا دن تلوار کو تیز کرتے رہے, رگڑتے رہے, تلوار کو تیز کرتے رہے. تیسری رات پھر اسی مسجد میں گئے. مولوی صاحب امامت کر رہے ہیں, آبا صاحب تولا شروع کی. اب یاد رکھیں یہ حرم مدینہ ہے جہاں خون بہانا حرام ہے, منع ہے, سختی سے منع ہے. مدینہ میں امام مسجد ہے, امامت کر رہا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, مگر دل کے اندر اس کے میل ہے. یہ فاروق اعظم جانتے ہیں. جب قرآن پڑھے سرزمین مدینہ بھی ہو لیکن دل میں گستاخی ہو, فاروق اعظم کا فتویٰ ہے کہ دوران نماز امامت کرتے ہوئے اس کی گردن اڑا دی جائے. سیدنا فاروق اعظم آپ پچھلی صف میں آ کر کھڑے ہوتے تھے, جو ہی اس نے قرات شروع کی عبس وتولی تو سیدنا فاروق اعظم صفیں چیرتے ہوئے گئے, گزرتے ہوئے امام کی گردن اڑا دی اور کہا کہ پورے قرآن میں 114 سورتوں میں سے تم جو یہ سورت کی تلاوت کرتے ہو فقط اس لیے کہ تمہارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بغض ہے, تم صرف اس لیے یہ سورت تلاوت کرتے ہو, تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. فاروق اعظم کی تلوار نے فتویٰ جاری کر دیا جو قیامت تک تا حشر امت کے لیے موجود رہے گا. ہم جس دور میں آپ کو کوئی گانے شانے ڈھولے دوڑے مائیے بالکل امید نہ کریں, آپ کو نہیں ملیں گے انشاءاللہ. مجھ سے آپ کو فکر ملے گی امت کے لیے اور ہماری نشاط ثانیہ کے لیے. ہم آپ کو فکر دیں گے. فکر کیا ہے؟ یہ جو دور جس سے آپ گزر رہے ہیں, ہم گزر رہے ہیں, یہ فرقے بنانے والا دور ہے. نئے فرقے بن رہے ہیں, نئے فتنے بن رہے ہیں, نئے فسادات ہو رہے ہیں اسلام کے نام پر, مذہب کے نام پر, شریعت کے نام پر, جن کے لیے آپ کے دماغوں کو کھولنا ضروری ہے. جتنی شان سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا, ان کی شان بیان کی سیدنا فاروق اعظم, سیدنا صدیق اکبر اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. جتنی شان سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی اور حسنین کریمین, ان کی شان ان تین ہستیوں نے بیان کی ہے, کسی نے بیان نہیں کی تمام حدیث کی کتابوں میں. اور کیا خوبصورت بیان کی ہے. سیدنا فاروق اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک کھانے کی دعوت میں پوری دعوت کے دوران مسلسل چہرہ علی کی طرف دیکھتے رہے, دیکھتے رہے, دیکھتے رہے. پوری محفل, پورا کھانا ختم ہو گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ نے نوٹس کیا کہ میرے ابا جان وہ مسلسل حضرت علی کی طرف دیکھتے رہے ہیں. جب محفل ختم ہوئی تو آپ نے اپنے ابا جان سے پوچھا کہ ابا جان میں نے نوٹس کیا کہ آپ نے پوری محفل کے دوران چہرہ علی کی طرف دیکھتے رہے. تو صدیق اکبر نے جواب یہ دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج ہی سنا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور یہ بھی فرمایا یہ میں آپ کو نیم رافضی یا ایرانی ڈالروں کی طرف نہیں لے کر جانے والا, نہ جانے دوں گا, نہ جائیں گے, مریں گے, کٹیں گے, مریں گے ناموس رسالت, ناموس صحابہ, اولیاء عظام کی عظمت پر, لیکن بکیں گے نہیں کسی بکاؤ مال کے ہاتھ. انشاءاللہ میں صرف آپ کے دماغوں کو کھولنا چاہتا ہوں کہ ان کی محبت آپس میں دیکھیے اور آج کے فتنہ بازوں کی فتنہ گریاں دیکھیں. تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چہرہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے, الذکر علی عبادت, آپ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. یہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ بیٹی آپ کو بتاؤں نا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علی جس کو کہیں گے وہ جنت میں داخل ہوگا, جس کو روک دیں گے وہ نہیں ہوگا. ہم ان کے اوپر انگلیاں اٹھائیں اور تاریخ کے اوراق گند سے بھرے پڑے ہیں. میں آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر جنگ جمل اور جنگ صفین کو سچ اور حق مان لیا جائے تاریخ کے آئینے میں, جس میں کم و بیش 1,00,000 مسلمان شہید ہوئے دونوں طرف سے, ان دونوں جنگوں میں 1,00,000 مسلمان. اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے الحمد شریف کے بعد اگلی سورت کا سورہ بقرہ کا آغاز کیا الف لام میم, ایسے ہی ہے.
کسی ایک صحابی نے نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا الف لام میم، صحابہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت فرمائی صحابہ نے کہا کہ قبول ہے، جو آپ نے کہا، جو فرمایا حق ہے، سچ ہے، قبول ہے۔ آپ نے فرمایا حامیم، سب نے کہا قبول ہے۔ آپ نے فرمایا الف لام را، سب نے کہا قبول ہے۔ آپ نے فرمایا کاف ہا یاسین، جو بھی فرمایا پورا قرآن پاک صحابہ کرام نے کہا قبول ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ غیب پر ایمان لانا ہے، صحابہ نے کہا قبول ہے۔ جنت غیب میں ہے، سب نے کہا قبول ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم بھی غیب میں ہے، سب نے کہا قبول ہے۔ آخرت کا دن بھی غیب ہے، سب نے کہا قبول ہے۔ لیکن واضح طور پر قرآن کہتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور صحابہ کرام کہیں ہمیں اختلاف ہے؟ جو فرمائیں، جو اللہ وحی دے وہ بھی قبول ہے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں وہ بھی قبول ہے۔ اور دنیا کی سب سے بڑی ہستی انما بعثت معلما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے مبعوث کیا گیا ہے استاد بنا کر۔ جو سب سے کائنات کا سب سے بڑا استاد ہے، جن کو وہ تیار کرتا ہے، کائنات کے بہترین لوگ تھے، سب سے صالحین تھے، نیک تھے، متقین کی جماعت تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تلوار نے کبھی کسی مسلمان کا خون نہیں بہایا۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ جن صحابہ نے الف لام میم کو، حامیم کو، یاسین کو، طٰہٰ کو، سب کو قبول کہا، واضح طور پر اللہ فرمائے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ فرما دے اور صحابہ کرام ایک دوسرے کے خلاف تلواریں لے کر نکل کھڑے ہوں گے۔ وَاعْتَصِمُوا، تھام لو، اعتصموا مطلب یہ فعل امر کے صیغے میں آ رہا ہے کہ پکڑ لو، تھام لو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً مل کر، متحد ہو کر، سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور فرقوں میں مت بٹو۔ تو کیا صحابہ کرام نے فرقے بنانے شروع کیے؟ یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن لگتا ہے؟ اور اگر ان کی یہ بات بھی مان لی جائے کہ جنگ جمل میں اور صفین میں 1,00,000 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، تو مکہ میں اور مدینہ میں ایک مرد زندہ نہیں بچنا چاہیے اس وقت کی آبادی کے حساب سے۔ تو اس لیے یہ ہمارا کیوں؟ یہ کاریگروں کی کاریگری ہے، یہ تاریخ کی سب سے بڑی خیانت ہے، بددیانتی ہے، لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام کیوں؟ جب آپ صحابہ کرام کے اختلافات کو جائز کہہ دیں گے، حدیث کی کتابوں میں کہہ دیں گے، اس کے بعد لوگ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے ہمارا لڑنا بھی جائز ہے، مسلمانوں کا آپس میں لڑنا بھی جائز ہے، قتل و خون ریزی بھی جائز ہے، آپس میں مارنا بھی جائز ہے، جنگ و جدل بھی جائز ہے۔ اس لیے یہ کاریگری کی گئی، ورنہ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے کسی صحابی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی۔ یہاں تک کہ صحابی تو دور کی بات ہے، مولا علی شیر خدا جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اتنے لوگوں کو آپ نے قتل کیا، اتنے مسلمانوں کو قتل کیا، اور آپ کی تلوار سے ایک رات میں 500 مسلمان قتل ہوئے، وہ علی کرم اللہ وجہ الکریم کافر کے اوپر غلبہ حاصل کرتے ہیں۔ جب کافر پر غلبہ حاصل کرتے ہیں، کافر آپ کے منہ کے اوپر، چہرہ مبارک کے اوپر تھوک دیتا ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ اس کے سینے سے اتر جاتے ہیں، نیچے چلے جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، کہتے جا تجھے معاف کیا۔ وہ کہتا ہے کہ اب تیرے پاس، یا علی تیرے پاس قدرت تھی مجھے قتل کرتا، تو نے مجھے کیوں چھوڑا ہے؟ مولا علی شیر خدا کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں پہلے الحب للہ والبغض للہ، کہ ہماری محبت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہماری عداوت و دشمنی بھی اللہ کے لیے ہے، کہ ہم پہلے لڑ رہے تھے اللہ کے نام پر، اب تم نے میرے اوپر ذاتی حملہ کیا ہے، اب اگر تمہیں قتل کروں گا تو اس میں میرا ذاتی غصہ نہ شامل ہو جائے، اس لیے میں نے تجھے معاف کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو وہ علی کیا مسلمانوں کو قتل کریں گے؟ یہ عبث ہے، یہ عبث ہے جن کی رات آج ہم منا رہے ہیں۔ میلاد شریف کی محفل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نعتیں سنیں اور اس کے بعد گھروں میں جا کر سو جائیں، یا نماز قضا کریں فجر کی اور اسی طرح سے اپنے اعمال کو برباد کرتے رہیں یا عقارت کرتے رہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینوں میں لے کر جانا ہے۔ کیسے لے کر جانا ہے؟ غزوہ احد ہے، میدان سجا ہوا ہے، کافر غالب آ رہا ہے، رسول کریم علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیرا گیا ہے، آپ صدا لگاتے ہیں کون ہے جو محمد کے سامنے مرنے کے لیے سامنے آئے؟ حضرت زیاد بن سکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول،
آگے بڑھتے ہیں، 4 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، ایک ایک کر کے شہید ہوتے ہیں نبی کریم کے ذات کے اوپر، آپ کو بچانے کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی جان کا دفاع کرتے ہوئے 5 کے 5 شہید ہوتے ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ طلب فرماتے ہیں کہ زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہاں پہ رہیں، آپ کی آخری سانس ہیں۔ طلب کیا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ تاریخ کا پہلا واقعہ ہے اور شاید یہی آخری ہو، آپ نے طلب فرمایا، آپ میں کچھ سانسیں باقی تھیں، حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ سانسیں باقی تھیں۔ صحابہ کرام آپ کے پاس جب لے کر آئے، یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اپنا منہ مبارک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کے اوپر رکھا اور جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ عشق رسول ایسے نہیں ہوتا کہ جانوں کو بچائیں، جہاں ضرورت ہے وہاں سے بھاگیں اور جہاں محفل سجی ہو وہاں آ کے بلے بلے کرتے رہیں۔ جہاں ضرورت، اگر فرانس کے اوپر میں آپ سے عہد لیتا ہوں، کیا میں پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کو موقع ملے فرانس کے صدر کو قتل کرنے کا تو کون کرے گا؟ کوئی ایک کہے کہ جی میں قتل کروں گا، جس کو موقع ملے گا وہ قتل کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی گالی دیتا ہے تو اس کو کون قتل کرے گا؟ نہیں، جو کرے گا دل اور ایمان سے صرف وہ ہاتھ کھڑا کرے، اے میں ٹرلو پرلو نہ ہاتھ کھڑا کرے، جو کرے گا۔ اچھا، اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کے اوپر مرنا پڑے تو کون مرے گا؟ اگر صحابہ کرام کے نام کے اوپر مرنا پڑے تو کون مرے گا؟ اگر اولیاء کرام حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی ذات کی خاطر مرنا پڑے یا مارنا پڑے، کون مرے گا؟ سارے کے سارے جھوٹ اور چٹا جھوٹ بول رہے ہیں، چٹا جھوٹ۔ سب کو فکر ہے میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے فلاں کا کیا ہوگا۔ اب یہ بات کو یہاں روکتا ہوں اور آپ کو حجت الوداع میں لے کر چلتا ہوں۔ آخری خطبہ سرکار فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں تم نے میرا پیغام لیا، لے لیا، سن لیا، قبول کیا، اب تمہارا جہاں جدھر جس کا منہ ہے ادھر کو نکل جائے، میرا پیغام کائنات کے کونے کونے میں پھیلا دے۔ صحابہ کرام میں سے کوئی گھروں میں نہیں گیا، 25 سے 30 ہزار صحابہ کرام اسی وقت جس کا جدھر منہ تھا وہ نکلا۔ کوئی انڈونیشیا میں گیا، کوئی چائنا میں گیا، کوئی ملائیشیا میں گیا، کوئی یورپ میں گیا، کوئی افریقہ میں گیا اور دین اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ آپ کو تو فکر لگی صبح دکان کن نے کھولنی، کون مارے گا؟ اچھا چلیں، یہ آپ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اسلام میں جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے اسلام میں۔ مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا اور جھوٹا مسلمان نہیں ہوتا، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ممکن ہے۔ کیا مومن ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ممکن ہے۔ کیا مومن ڈرپوک ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ آپ نے صحابہ نے پوچھا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ کہ اگر جھوٹا ہے تو مسلمان کاہے کا؟ کیونکہ اگر جھوٹے کی عادت ہی جھوٹ بولنا ہے تو وہ تو ایمان پر بھی جھوٹ بولے گا کہ میں جھوٹ موٹ کا مسلمان ہوں۔ تو اس لیے یا مسلمان ہے یا جھوٹا ہے۔ تو اس لیے ساری باتوں کی ایک بات آپ سے عہد لیتا ہوں، کیا آپ آئندہ جھوٹ بولیں گے؟ سب سے پوچھتا ہوں، بڑا اوکھا کر ہوں چپ، پہلے بڑی ہاتھ کھڑے، ماریں گے، قتل کریں گے، یہ کریں گے۔ بھائی مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرط سچا ہونا ہے۔ کوئی صحابی ایک بتا دے کسی نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہو تو کیا آپ زندگی میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے؟ وہ کتنی بڑی رات ہے، کتنی بڑی رات۔ اللہ ملا جن کے صدقے رسول ملا، جن کے صدقے کتاب ملی، جن کے صدقے ایمان ملا، جن کے صدقے جنت ملے گی، جن کے صدقے دنیا کی تمام نعمتیں جن کے صدقے ملی، ان کی آج آمد کی رات ہے۔ اس رات کو گواہ بنا کر ہم میں سے کوئی نہیں عہد کر سکتا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ بھائی کوئی آسمان نہیں گرتا، زمین نہیں پھٹتی، میں یہ آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں، یہ 100% بات ہے۔ اگر آسمان گرتا ہوتا تو روزانہ 7 دفعہ تو میرے اوپر گرتا، اور اگر زمین پھٹتی ہوتی تو 14 دفعہ ہمارے لیے پھٹتی۔ اس لیے جھوٹ بولنے، سچ بولنے سے نہ آسمان گرتا ہے نہ زمین پھٹتی ہے۔ یہ عہد کر لیں کہ مسلمان ہونے کی پہلی شرط وہ سچا ہونا ہے۔ تو اس لیے ہم آئندہ سچ بولیں گے، کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور اس کے بعد آپ جب یہ عہد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نصیب ہوگی۔ اسی طرح غزوہ احد کا دوسرا واقعہ بھی آپ کو سچ ہونے کا، حضرت عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک صحابیہ تھی احد میں،
آپ کے شوہر شہید ہو گئے، آپ کے والد صاحب شہید ہو گئے، آپ کا بھائی شہید ہو گیا، ایک بیٹا تھا وہ بھی شہید ہو گیا، لوگ احد سے واپس لوٹ رہے ہیں، حضرت عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا آنے والے لوگوں سے پوچھتی ہیں کہ جنگ کا کیا بنا؟ تو کوئی کہتا ہے تمہارا بھائی مارا گیا، کوئی باپ مارا گیا، کوئی بیٹا مارا گیا، کوئی شوہر مارا گیا، لیکن آپ یہ نہیں پوچھتی کہ میرا کون مارا گیا، آپ پوچھتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ ایک نے کہا آپ کا شوہر مارا گیا، اس نے کہا چھوڑیں، بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا خیریت سے ہیں۔ آپ آگے پھر بڑھ گئیں، تجسس تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا تمہارا تو بھائی مارا گیا، آپ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ یہ کہا، پھر آگے بڑھتی گئی۔ پھر اگلا آیا، اس نے کہا آپ کا بھائی مارا گیا، شوہر مارا گیا، آپ کا باپ مارا گیا، بیٹا مارا گیا، آپ نے کہا نہیں، مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ یہ کہتے کہتے جو ہی نظر پڑی چہرہ والضحیٰ کے اوپر تو بے ساختہ بول اٹھی، جب آپ ہیں تو دنیا کا کوئی غم نہیں، دنیا کا کوئی دکھ نہیں۔ کیا ہم ایسے مسلمان، عشق رسول کوئی سستا سودا ہے؟ اتنا سستا ہے کہ ہم ایسے ہی کر لیں؟ عشق تو اللہ نے کیا اور اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا۔ کیسے کیا؟ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تذکیر کائنات کے اوپر آپ نے پورا باب باندھا ہے مکاشفۃ القلوب کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے اللہ نے جوہر کو پیدا فرمایا، جوہر کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد اس کے اوپر نظر جلال، نظر ہیبت ڈالی تو پورا وہ پگھل کر جوہر، وہ پگھل کر ہوا یا غبار کی شکل اختیار کر گیا۔ اللہ کریم نے جب غبار کی طرف دیکھا تو پھر دوبارہ سے اللہ کریم نے نظر جمال یعنی اپنی نظر رحمت وہ جوہر کو عطا فرمائی، تو اس میں سے آدھا جم گیا، آدھا غبار اور پانی میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کریم ثم استوى علی العرش، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 2 میں اللہ کریم نے عرش بچھایا، اس کے اوپر خود جلوہ گر ہوئے۔ یہ کن فیکون کے ذریعے سے جو 6 دن میں اللہ کریم نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا، تو عرش بنانے کے بعد جب اللہ کریم جلوہ گر ہوئے تو عرش پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر لکھا لا الہ الا اللہ۔ جب اللہ کریم نے یہ لکھا تو عرش کو ارتعاش، عرش مرتعش ہونا شروع ہو گیا، یعنی اس کے اوپر زلزلہ آیا۔ اب اللہ ہے جو خالق ہے، مالک ہے، قادر ہے، کن فیکون کی طاقت کے ساتھ اللہ جلوہ گر ہے اس تخت کے اوپر، اور اللہ جب دیکھتا ہے کہ عرش ارتعاش کا شکار ہے تو اللہ کریم نے لا الہ الا اللہ کے آگے لکھا محمد الرسول اللہ۔ جب یہ لکھا اس کے بعد عرش اپنے سکون اور اپنی پوری کیفیت کے آگے آ گیا۔ یہ حضرت جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دی تو آپ نے پوچھا کہ اے جبریل تیری عمر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کا سوال کیا۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد تو نہیں، لیکن اتنا یاد ہے کہ ایک تارا 70,000 سال بعد طلوع ہوتا تھا، میں نے اس تارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک تارا 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ جبریل امین نے عرض کی کہ میں نے اس کو 72,000 سال مرتبہ دیکھا ہے۔ 72,000 کو ضرب کریں 70,000 کے ساتھ، یہ 5 ارب 40 کروڑ، اور آج ہجری کے سال کے حساب سے 1442 سال یہ بنتے ہیں۔ 5 ارب 40 کروڑ 1442 سال، یہ اتنی، یعنی یہ حضرت علی کے پاس تو یہ بھی ہے کہ حضرت جبریل امین کی عمر کتنی، لیکن یہ اچھا جبریل امین جب یہ عرض کر رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل امین پتہ ہے کہ وہ تارا کیا تھا، کہاں سے آتا تھا؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں معلوم کہ وہ تارا کیا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ تارا میں محمد تھا۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ کریم نے جو تخلیق فرمایا وہ نور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ سب سے پہلے جس کو تخلیق فرمایا وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے بعد اسی نور سے اللہ نور السماوات والارض، پوری کائنات کو اللہ نے اسی نور کے ذریعے سے تخلیق فرمایا، خلق فرمایا۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اور معراج کا واقعہ بھی یاد رکھیں، جیسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ آپ جانے کائنات ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جانے کائنات ہیں۔ کیسے؟ آپ معراج پر تشریف لے کر گئے، تو جب معراج پر تشریف لے کر گئے
تو سائنس نے بھی اس کو ثابت کیا ہے. جو آپ فرماتے ہیں کہ جہاں میری نگاہ ہوتی تھی وہاں میرے قدم ہوتے تھے. اس کو سپیڈ کی لائٹ، جو لائٹ کا چیپٹر ہے فزکس میں، ایف ایس سی کے اگر اسٹوڈنٹس ہیں تو ان سے پوچھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جب کسی پارٹیکل کی، کسی بھی مادی مٹیریل جسم کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہو جائے تو اس وقت ٹائم، وقت رک جاتا ہے. کسی جسم کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہو جائے تو اس وقت وقت رک جاتا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رفتار، یا بجلی کی رفتار، بجلی کی کیا رفتار ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، یا 1,86,142 میل اور 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ. اور جہاں آپ کی نظر مبارک ہوتی تھی وہاں آپ کے قدم ہوتے تھے. ذرا باہر نکل کر دیکھیے گا کہ آپ کی نظر کہاں پر جاتی. سورج کو دیکھتے ہیں، سورج زمین سے 9 کروڑ میل کی دوری پر ہے. 9 کروڑ میل آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں؟ تو جہاں میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں وہاں ان کے قدم ہوں تو رفتار کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. یہ سائنس بتا رہی، بھائی میں نہیں بتا رہا، یہ فزکس کا قانون ہے لائٹ کا، دا لا آف لائٹ. آپ کسی سے پوچھ لیں کہ نیوٹن کا وہ جو روشنی کا قانون ہے اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی رات رفتار کتنی تھی؟ تو منیمم 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ آپ کی رفتار تھی. جو آپ عرش پر تشریف لے کر گئے، آپ کی شان کو سائنس نے بھی ثابت کیا ہے، قرآن نے بھی ثابت کیا ہے، حدیث میں بھی ثابت ہے. اور شان مصطفیٰ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اور ہمارے لیے یہ میراث کی حیثیت رکھتا ہے. یہ مومن کی میراث ہے، یہی سب کچھ ہے. اگر آخرت میں، حشر میں، قبر میں ساری منازل کو اگر انسان نے طے کرنا ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. ویسے یہ عموماً ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ایک مومن کی حیثیت سے اگر ہم زندہ ہیں، اگر ہمارے خاندان زندہ ہیں، اگر ہمارے جسموں کے اندر جان ہے، ہمارے جسم میں دوڑنے والا خون ہے، ہماری سانسیں ہیں، ہماری اولادیں ہیں، ہمارے گھر ہیں، ہمارے خاندان ہیں، سب کچھ رسول اللہ پر قربان ہے. یہ مومن کا ایمان ہونا چاہیے. اگر یہ ایمان نہیں تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. اور مومن ہونے کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت بے لوث اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک مومن کی میراث ہونی چاہیے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات مکرم، چونکہ پہلے بھی کافی تاخیر ہو چکی ہے تو اب میں بلا تاخیر ہمارے مصر سے آئے ہوئے مہمان قاری حضرات کے ساتھ تشریف لائے ہوئے جناب قاری حسن رضا استی صاحب سے عرض کروں گا کہ 10 منٹ کی تلاوت پیش فرمائیں گے. اس کے بعد اپنے مہمان قاری کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. نعرہ تکبیر. دیکھیں آپ جاگ کے بیٹھے، اتنی متبرک رات ہے اور اتنا سست نعرہ نہیں ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.